अस्सलाम वालेकुम फ़िनटेक तलबा। आज हमारा आखिरी लेक्चर है। आप अगर कोई क्वेरी शेयर करेंगे तो इस काबिल होगी कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा वीडियो बनाकर आपकी हेल्प के लिए। तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है। आप एडेड रहेंगे ग्रुप में 1 महीना और अगर आपको कोई और क्वेश्चन 1 महीने में भी कोई पूछना हो या आपको कोई केस आ जाए, आपने कोई गाइडेंस लेनी हो, तो इसी पेज पे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल उसकी गाइडेंस और हेल्प दूँगा। आप लगे रहें, आपको कामयाब बनाना मेरा मकसद है। आप जितनी कोशिश करेंगे, जितनी इसमें अपनी मेहनत को इन्वॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। आपने जो इसमें रोल प्ले करना है, जैसे मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ, आप अपनी प्रोफ़ाइल जो प्रोफ़ेशनल बनाएँ, चाहे लिंक्डइन पे बनाएँ, चाहे फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करें। अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनल बनाएँ और छोटी-छोटी अपडेट देते रहें। अपनी फ़ील्ड के बारे में, ठीक है, उसकी लीगल कंप्लायंस के बारे में टैग लगाकर हैशटैग आपको पता है कि हैशटैग जो होते हैं, आप उसको हैश लगाकर कोई भी वर्ड लिखें तो वो हैशटैग बन जाता है। तो ये हैशटैग आपकी किसी पोस्ट को, इसकी किसी भी आपका आर्टिकल को, किसी भी आपकी जो ऑनलाइन अपडेट है उसको बड़ी तेज़ी से वायरल कर देता है। आप जिस फ़ील्ड में इन हो रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया में नई फ़ील्ड है, इसका ट्रेंड बिल्कुल नया है, इसकी जो लीगल कंप्लायंस है वो दुनिया में जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में वहाँ तो बड़ी क्लियर है, जो तरक्की पज़ीर ममालिक में अभी वहाँ पे गुम-गुम की कैफ़ियत में है। दो कि उन वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाटेक की जो प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ हैं फाइनेंशियल मैटर में वो दी जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान में दी जा रही हैं, लेकिन स्टेट बैंक ही ओवरऑल इसको रेगुलेट कर रहा है। उसके जो सर्कुलर हैं उसी को रेगुलेट कर रहे हैं। आप मेरे लेक्चर को गौर से सुना करें, बड़ी जो कि प्रोफेशनल बातें हैं, आपको इनमें बड़ी हेल्प मिलेगी। आपने अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर जब पोस्ट लगानी है तो हैशटैग लगाना है और हर दूसरे दिन, हर रोज़ कोशिश करें। आपके पास मोबाइल है, आपके पास एडवांस तेज़ रफ़्तार इंटरनेट है, आप डेटा यूज़ करें या वाईफ़ाई यूज़ करें, जो भी आप दिन में किसी भी टाइम पे आप अपनी कोई पोस्ट को, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि अपना कोई पेज ज़रूर क्रिएट कर लें, आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। कोई वेबसाइट ना बनाएँ, ये कोई डिमांड आपसे क्लाइंट नहीं करता। आपका आपका नॉलेज जो है, आपका जो अबूर है आपकी फ़ील्ड पे, जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो क्लाइंट उसी से समझ जाता है कि ये मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, वो कॉम्पिटेंट है। लिहाज़ा अपनी जो प्रोफ़ाइल है या पेज है, प्रोफ़ेशनल पेज जो है लिंक्डइन पे, फिर सोशल मीडिया पे, ठीक है? आपको पता है कि आप अपना एक पेज यूट्यूब पे भी क्रिएट कर सकते हैं, उसपे भी हैशटैग लगा के पोस्ट लगाते रहे, वो भी वैसे ही वायरल हो जाएगा। क्योंकि मेन तो लिंक होता है कि आपने इंटरनेट पे प्रेज़ेंस बनानी है। इंटरनेट पे प्रेज़ेंस से ये होता है कि जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पे, तो आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होंगे, आप वहाँ पे आस्ता-आस्ता रैंक होना शुरू हो जाएँगे। आपकी जो सर्च जो गूगल के या सर्च इंजन के सर्च एल्गोरिथम है, उनको पिक कर लेते हैं और वो सच में डिस्प्ले कर देते हैं। चलिए जी, आते हैं आपके अपने आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर है ये, इस पे बेशक का अपनी गिग बना लें आप, अपनी लीगल सर्च सर्विसेज। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जो कि क्लाइंट मुझसे अगर कोई लीगल सर्च के बारे में पूछता है तो मैं उसको एक सर्च पेपर तैयार करके दूँ। तो मैं आपको बड़ा सादा तरीका है, ये बहुत आसान है, इस पे फोकस करें। आपके पास बहुत बड़ा टूल है चैट जीटीपी। आप देखें कि आपको क्लाइंट ने एक दे दिया है प्रपोज़िशन कि व्हाट आर क्रिप्टो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो आपको ये दे दी है। आज अब आपने, वो कहता है कि वो कुछ मुझे रिसर्च रिजल्ट भी दें, रिसर्च पेपर बना के दें और साथ इसके रेफरेंस भी दें। नॉर्मली रेफरेंस तो क्लाइंट नहीं माँगता, लेकिन जो बिज़नेस क्लाइंट होता है वो तो नहीं माँगता। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई तालिब इल्म मिल जाता है, ऐसा यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो कहते हैं कि भई हमें इस पे रिसर्च पेपर बना के दें, तो फिर कैसे बनाना है? तो ये मेरा फ़ोकस है कि आप लीगल सर्च सर्विसेज़ भी दे सकते हैं अपनी फ़ील्ड में, क्योंकि इसकी फ़ील्ड तो बड़ी वाइड है और इसके लिए आपको किसी भी ख़ास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसकी आप अपनी जो फ़ीस होगी वो आप ले सकते हैं। तो चैटजीपीटी पे जाते हैं और अपनी जो प्रपोज़िशन है उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं।
अच्छा, एंटर करने का मैंने आपको वो तरीका बताया था कि ये आपसे उसी तरह बात करता है जिस तरह इंसान बात करता है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को वेल मीनिंगफुल बना के से पूछेंगे, ये आपको उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। आपका जो तरीक़ेकार है, अगर वो बड़े स्किलफुल तरीके से कोई बड़ा आइडिया लगाकर आप यूज़ करेंगे, क्वेश्चन बना के यूज़ करेंगे, तो आपको बड़ी मुकम्मल हेल्प देगा। मसलन हम इसे सिंपली मैंने क्वेश्चन जो वहाँ पे राइट किया हुआ है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट देगा। लेकिन जब इसकी हम क्वेश्चन बना कर देंगे, अब देखेंगे हमने पूछा व्हाट द ग्रिप कंप्लायंस, तो उसने इसको एक आर्टिकल बनाकर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है? अब देखिएगा कि जब मैं इसको न्यू न्यू क्वेरी दूँगा, न्यू प्रॉम्प्ट दूँगा, तो ये उसका और तरीके से जवाब देगा जिसको हम जो हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए इसने एक तरफ हमें दे दिया उसका, ठीक है? तो देखा उसने शायद ये पूछा है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि जो कंप्लायंसेस हैं वो क्या हैं? तो उसने सिर्फ़ मुझे डिटेल जो है ना वो शॉर्ट सी दे दी है। अब मैं इसी को पूछता हूँ, और चूँकि हमने सर्च पेपर तैयार करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? राइट टेबल ऑफ कंटेंट ऑन, ये मैंने चूँकि सर्च पेपर हमने तैयार करना है, उसका टेबल कंटेंट भी होता है, तो देखिए मैंने उसको पूछा, तो वो ये देखिए उसने उसका नाम बना के दे दिया। तो ये गौर करें कि उसने उसके टेबल ऑफ कंटेंट बना के ना सामने रख दिए हैं कि ये है इसके टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपने व्हाट आर रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो यही सर्च पेपर में रिक्वायर होता है कि कंप्लीट आपने किसी प्रपोज़िशन का जवाब देना है, उस उसको विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि उसी तरह सर्च करें जिस तरह से हमें एक सर्च रिक्वायर है। तो सबसे पहले हमें उसने व्हाट आर द क्रिप्टो रेगुलेटरी कंप्लायंस तो इंट्रोडक्शन दिया है। हम इसको पूछते हैं कि प्रोवाइड मी इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, विद रेफरेंस, विद रेफरेंस। तो अब ये देखिएगा कि चूँकि पहला पैरा है, तो आपने इसको उसी तरह से राइट करना है जैसे आपका क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है कि यूनिवर्सिटी से, या आपका कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, तो उसने आपसे रिक्वायर किया कि ये मुझे तैयार कर दें। चूँकि आप वेल वर्स्ड हैं, आप एक फ़ील्ड में इन हो चुके हैं, आपसे आप यू आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट एंड यू आर सपोज्ड टू वेल वर्स्ड विद द रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो हम मैंने ये इसको राइट किया, अब हम इसे पूछते हैं तो ये क्या हमें देता है। ये देखिए उसी ने उसका इंट्रोडक्शन जो है व्हाट आर द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो उसने ये देखिएगा उसकी एक तरफ उसकी उसी की हद तक दिया जो मैंने पूछा है। पहले तो मैंने उसको सादा क्वेश्चन पूछा, तो उसने उसका एक आर्टिकल्स बनाकर मुकम्मल एक शॉर्ट पैरे में उसको हमें लिखकर दे दिया। जब मैंने उसको एक हेडिंग पूछी किसी टेबल कंटेंट की, तो उसने उसकी हद तक उसको कवर किया। और हम देखते हैं कि क्या ये देखिए उसने उसके रेफरेंस भी हमें दे दिए। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन को कॉपी करना है। कॉपी करके तो आपने अपने जाना है, ठीक है जी। तो आप पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे कॉपी, सारा आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी कर लेना है। ये देखिए सॉरी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब चाहें तो इसी टेबल ऑफ कंटेंट को आसानी के लिए आप जैसे सारे टेबल कंटेंट दिए हुए हैं वैसे वैसे ही आप उसको फिल करते जाएं। देखिए पहला हमने हाईलाइट किया और उसको हमने ये टैब दे दी। जब टैब दे देंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको जो उसका इंट्रोडक्शन हमने पूछा है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ से कॉपी करके दे देना है। ये देखिए
اب ہم نے یہاں پہ جو اس کے ریفرنس ہے وہ ڈالنا ہے. کسی بھی آپ اکیڈمک میں اور یونیورسٹی لیول کی سرچ میں آپ کو یہ دینا ہوتا ہے. تو اب ہم جائیں گے ریفرنس پہ، اور ریفرنس پہ انسرٹ فٹ نوٹ پہ جائیں گے. یہ دیکھیے یہ آٹومیٹیکلی نا اس کا جو ہے وہ نوٹ دینا شروع کر دے گا کہ آپ یہاں پہ اپنے جو فٹ نوٹ ہے وہ دے سکتے ہیں. تو جو ہم نے وہاں پہ اس سے نوٹ مانگے ہیں وہ آپ ایک کاپی کیجئے، چاہے 2 کاپی کیجئے. اب دیکھیں کہ اس نے جو نوٹ اس نے جو نوٹ دیا ہے یہ اب 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم اس کو ریز کرتے ہیں اور نوٹ ہم نے وہاں دیتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیے ریلیونسی ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو دوبارہ کیا تو یہ اس نے نوٹ کریٹ کر دیا. یہاں آپ نے اس کو انسرٹ کر دیا. جو اس کا دوسرا نوٹ ہے آپ نے صرف پریس کرنا ہے اور دوسرا نوٹ کریٹ ہو گیا. اب آپ نے دوبارہ جانا ہے اور یہاں سے یہاں پہ جا کر آپ نے اپنا یہاں دوسرا نوٹ اس کو دے دینا. لیں جی یہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹیب کا جو مقصد تھا اس کو دینے کا ٹیب سے ہی ہوگا کہ آپ کا جو ٹیب دینے سے آپ کا ٹیبل کا کنٹینٹ آٹومیٹیکلی کریٹ ہوتا جا رہا ہے. جب آپ اس کو آپ کمپائل کریں گے، جب فارمیٹ کریں گے تو یہ ایک آپ کا ٹیبل کنٹینٹ ہوگا آلریڈی پریپیئر ہوگا. وہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے، ان کی مدد سے صرف سے کلک کر کے ان کو تو وہ اس سے اپنا ریلیونٹ پورشن پہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم اب آ جاتے ہیں ڈیفینیشن پارٹ پہ. یہ میں تھوڑا سا تیار کروں گا آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس کو یہ چونکہ پہلی پارٹ کا ہے تو ہم اس کو اب ہیڈنگ 2 دیں گے. نہیں سوری، ہیڈنگ فرسٹ ہی دیں گے اس کو. ہیڈنگ فرسٹ آ گئی. اب ہم نے یہی پارٹ یہاں سے کاپی کر کے تو پوچھا اس سے ہمیں چیٹ جی پی پہ پوچھا رائٹ ڈیٹیل ڈیٹیل آن. یہ آپ کو بیچ میں سے جو غیر ریلیونٹ ہے نا یہ ریلیونٹ وہ پڑھ دیں دیا کریں ود ریفرنسز. دیکھیں کہ یہ ہم پہلا پیرا ود ریفرنس مکمل ہو گیا ہمارے سرچ ورک کا. ہم دوسرا دے رہے ہیں. دیکھیں جس نے اسی کو کور کیا اس کی حد تک، جس حد تک ہم نے پوچھا کہ ڈیفن اوور ویو دا ریفرنسز. تو اب دیکھیے گا کہ یہ جب ہم اس کو یہ مکمل کرے گا تو آخر پہ اس کے جو ریفرنس ہیں وہ بھی دے دے گا ہمیں. یہ آپ کا ٹول ہے جو آپ سے بالکل انسانی رویے میں بات کرتا ہے. آپ جتنا زیادہ اسے اورینٹڈ ہو جائیں گے، اس کو پہچاننا، اس کو استعمال کرنا، اور جتنا زیادہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں گے یہ اتنی ہی اپنی پریفرنس کو فکس کرتا جائے گا. یہ دیکھیے کہ اس نے 2 ریفرنس بھی دے دیے. پھر آپ نے وہی طریقے کرنا ہے کاپی پیسٹ کا اور ریفرنس کریٹ کرنے کا. یہ ریفرنس جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 اینڈ تک آپ کے یہ پریپیئر کر دے گا. تو یہ آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ مکمل ہیلپ دے گا. آپ کو ٹو دی ریفرنس بات کرے گا اور مکمل کرے گا. یہ تو ابھی آیا ہے 2 3 مہینے ہو گئے. اس سے پہلے میں سروس تو میں اس کو کئی سال سے دے رہا ہوں. یہ سرچ کی جو اپنے کلائنٹ کو سرچ کی سروسز دے رہا ہوں. اور لیگل سرچ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اس کا اسکوپ بہت ہے، اس کی جو پرائس ہے، اس کی جو ویلیو بہت ہے. اور سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک لیگل سروس کی ایسی ایک سروس ہے جو آپ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ، جیسے میں نے آپ کو مارکیٹ پلیس جو لیگل ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں، لنکڈ ان پہ بھی ہے، فائبر بھی ہے، اور بھی بتائی ہیں.
آپ وہاں پہ اس کو کریٹ کریں اور اس کی سروس دینا شروع کر دیں. اور جب آپ کسی اپنی جو لیگل سروس بزنس اورینٹیڈ ہے، آپ کی جو کنسلٹنسی کے لیگل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو اس کی ویلیو بہت ہے، اور یہ دنیا بھر میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی سروس ہے جس کے لیے کسی بھی جورسڈکشن کا، کسی بھی جو ریگولیٹری باڈی ہے آل اوور دی ورلڈ، ان کی کوئی لائسنسنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ لیگل ایڈوائس دیتے ہیں کسی اپنی جورسڈکشن سے باہر، تو لائسنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. دو کہ کئی ابھی تک، چونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، چونکہ یہ کرپٹو کرنسی اور فن ٹیک ابھی دنیا میں ریگولیٹ ہو رہے ہیں، ابھی کمپلیٹلی ریگولیٹ نہیں ہوئے. ہر دنیا بھر سے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، اس کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں، بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. اور کم ہونے کی جو سارا آپ کو وجہ ہے کہ اس کی جو ایجوکیشن ہے ابھی ہمارے اکیڈیمک کا حصہ نہیں بنی. تو کوئی بھی ایسا کورس وغیرہ تو ایسی لانچ نہیں ہو رہا ہے. آن لائن کچھ ہیں سورسز جو کہ کافی کاسٹلی ہیں. یہ میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور بڑا سوچ سمجھ کروا رہا ہوں، کیونکہ میں اس پہ اسٹیپ ان ہوں، میں اس پہ ارن کر رہا ہوں. اچھے خاصے کلائنٹ ارن ہو جاتے، آپ سے کلائنٹیج بن جاتی ہے اچھی خاصی آپ کی. اور ان کو، چونکہ یہ فیلڈ انتہائی ایڈوانس نیو ہے، تو اس کی ریسرچ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس پہ کلائنٹ چاہتا ہے کہ مجھے ڈیٹیل مل جائے، تاکہ میں نے آگے جو نیو اسٹارٹ اپ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں اسٹارٹ اپ قائم ہوئے ہیں، اور اب ہر روز اس میں نئی انوویشن، نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور نیا اسٹارٹ اپ آ جاتا ہے، نئی کمپنی آ جاتی ہے. اسٹارٹ اپ میں نئی کمپنی آ جاتی ہے، نئی فرم بن جاتی ہے، نیا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو نا ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنے آئیڈیا کی، اپنے کنسیپٹ کلیئرٹی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی تو ایک راہ دے دیتی ہے، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو لا کی کمپلائنس ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں ہر روز نہیں کہ نہیں. اب دیکھیں کہ یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، ابھی اس کا جو کوئی ویل ورسڈ اور پریکٹیکل کورس ہے، وہ ابھی نہیں ہے. دو کہ اس کے دوسرے دیگر کافی ساری کورسز کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو ہیں، لیکن لیگل پرسپیکٹو میں اس کا بڑا کم کنٹینٹ آپ کو ملے گا. کوئی بھی ایسا ابھی تک ادارہ کو تو ابھی کوئی لا کا لیگل کمپلائنس چیٹ جی ٹی پی اور یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی کوئی کروا نہیں رہا. تو یہ بھی اب دیکھیے گا، ایک دنیا بھر میں بڑی تیزی سے بزنس بن گیا یہ. ٹھیک ہے. جتنی بھی کوئی اسٹارٹ اپ ہیں جو بھی سروس دے رہے ہیں، وہ اب دیکھیں کہ وہ بزنس کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، اور اپنی کارپوریشن چلا رہے ہیں، اور ان کو کمپلائنس کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لائر ملے جو ہمیں اس کی اے ٹو زیڈ جو ہے، اس کی جو ہمیں ہیلپ دے، گائیڈنس دے، اور ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کرے. تو یہ ہمارا آج ایک تھوڑے ٹاپک شارٹ، لیکن اس کی ٹیکنیکلٹی تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ جو ہے چیٹ جی ٹی پی، اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. یہ ٹول ہے، یہ آپ سے باتیں کرنے والا ایڈوانس فارم میں ایک روبوٹ ہے. آپ کا یہ ساتھی ہے، آپ کا یہ سمجھ لیجیے، اگر اس کو آپ اپنا سینئر بھی سمجھ دیں تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا اسی طرح جیسا سینئر کرتے ہیں. یہ آپ کا پڑھا لکھا انسان کی طرح کا ساتھی ہے، جس کا رویہ جو ہے وہ انسانی ہے. تو آپ اس کو اپنے ساتھ لیں، اس کی ٹیکنیکلٹی کو سیکھیں. یہ آپ کو بے شمار فیلڈ میں ساری آپ کے بزنس کی، آپ کے انوویشن کا، آپ کا مائنڈ آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. آپ جس طرح سے یوز کریں گے اس طرح سے آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دے گا. یہ ایک لیگل سرچ، آپ دیکھیں، سرچ کر لیں لیگل سرچ سروسز، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ اس پہ بڑی کاسٹلی سروسز بیٹھ کے دے رہے ہیں. چونکہ آپ نے تو اس کو اپنی ایک پروپوزیشن بنا کے دینی ہے، تو اس نے آپ کو حل کر دینا ہے. آپ اس سے جو آپ فیلڈ کے ماہر نہیں بھی ہیں، جو فیلڈ آپ کو ویل ورس نہیں ہے، اس فیلڈ کی بھی سروس دینا شروع کر دیں گے، جو دے گا آپ کی ہیلپ کر کے. آپ کو تو صرف ایک سرچ ورک پیپر بنانا آنا چاہیے، پریزنٹیشن بنانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو میں نے طریقہ بتا دی ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں، یہ آپ کی مکمل ہیلپ کرے گا. آج ہمارا جو کورس کا لاسٹ لیکچر ہے وہ مکمل ہوا. میں آپ کو پھر سے اور آپ کو یہ ایک سہولت دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ کویشچن پوچھتے رہیں. جہاں ضرورت پڑے گی ویڈیو کی، میں ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا. جہاں ٹیکسٹ کی ضرورت ہوگی یا ان باکس میں یا رپلائی کرنے کی، تو میں آپ کو دوں گا. آپ نے کوئی آپ کا کلائنٹ آ جاتا ہے تو آپ اس سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو میں ویسے بھی ہیلپ کروں گا. آپ اپنی پروفیشنل جو ہے وہ شروع کر دیں سروس دینا. آپ اس پہ
کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ ان کو سرو کریں گے۔ اپنے جو ریلیونٹ کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہاں پہ ملا ہے اس کو پڑھیں ضرور۔ جیسے میں نے آپ کو کہا پاکستان میں دیکھیں آپ کو کچھ آپ کو تو میں ہنٹ دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں جو فن ٹیک کے ہیں، فنانشل ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپ ہیں، وہ کون سی سروس دے رہے ہیں؟ ان کو لائرز کی ضرورت ہے، ان کو وہ لیگل کمپلائنس کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو تو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا، ایک آپ کو راستہ دے دیا، آپ اس کو تھوڑا پڑھیں اور آپ ان کے وکیل بن سکتے ہیں۔ آپ خود ان سے اپروچ کریں کہ بھائی میں نے ایک فیلڈ میں ایک سرٹیفکیٹ کیا ہے، میں نے ایجوکیشن لی ہے اور آئی کین سرو یو بیٹر۔ تو آپ ان کو بے شک لیٹر لکھ دیں کہ بھائی میں آپ کو سرو کر سکتا ہوں، آپ کو لیگل سروس دے سکتا ہوں، آپ مجھے اپنا لائر اپوائنٹ کر لیں یا لیگل ایڈوائزری کے لیے رکھ لیں، تو آپ کو وہ ضرور پریفر کریں گے۔ تو یہ ایک آج سے تو 3 4 سال 5 سال پہلے اس کا اسٹارٹ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، فن ٹیک کا دنیا بھر میں کمپلائنس اور ریگولیشن بننا شروع ہو گئے۔ اب تو بہت تیزی سے یہ اپنے جا رہا ہے، ریشیپ ہو رہا ہے ایک ویل فارم لا کی شکل میں، ریگولیشن کی شکل میں۔ تو آپ تھوڑے سے ریلیونٹ جو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہیں، سرکولر، ان کو پڑھ لیں۔ پاکستان میں جو ہیں، جو باہر دوست کر رہے ہیں وہ دبئی کو فوکس کریں۔ دبئی میں اس کا، یو اے ای میں اور بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ یہاں پہ ان کی جو سب سے زیادہ کاسٹلی اس وقت جو لائر سمجھے جا رہے ہیں یو اے ای میں، وہ فن ٹیک کے لائرز ہیں۔ آپ اگر اس میں کوئی اور بھی اچھا ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی وہاں سے لوکل کوئی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ کمپنیوں سے کر کے تو کنٹیکٹ کر کے تو ان کی کلائنٹ ہے جو ان کی جو ہے ان سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی وہاں پہ لا فرم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیلڈ آپ کو بہت اسکوپ دے گی۔ آپ ینگ ہیں، آپ کے پاس 6 ماہ 1 سال میں اگر ایک فیلڈ ایسی آ جاتی ہے جو آپ کے 1 سال میں ہی ڈبل سے بھی زیادہ آپ کی ریکوری کاسٹ میں کاسٹلی کر دیتی ہے، آپ کی ارننگ کی پوائنٹ آف ویو سے تو آپ بہت سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایڈوانس فارم ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس سروسز ہیں لیگل کی، جو بہت تیزی سے ریشیپ ہو رہی ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ دے دیے، اپنی پروفائل پہ بھی شیئر کر دیجیے گا مہربانی، کہ ہم نے یہ کورس کیا، اس میں آپ نے نیا کیا سیکھا۔ یہ اور بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا، لوگوں کو اس طرف انکلائن کرے گا۔ جتنا زیادہ لوگ اس پہ سوچنا شروع کر دیں گے، ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، اتنی تیزی سے آپ کے لوکل لاز اور ریگولیشن بننا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو بھی اتنی اس میں اویلیبلس نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو آپ ڈسکس کریں گے، آپ اپنی فیڈ بیک دیں گے، تو ان کو بھی انفارمیشن ملے گی کہ ہم نے اس فیلڈ کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ اپنے جو میں نے کتنا بھی کنٹینٹ شیئر کیا ہے، اس کو مہربانی کر کے آپ میرے پہ احسان کیجیے گا، آپ اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں، ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ اچھے خاصے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نو ہو لے سکتے ہیں، اور آپ یہاں اس فیلڈ میں اسٹیپ ان ہو سکتے ہیں۔ میں تو کانفیڈنٹ ہوں۔ تو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دوسرا خیال رکھیں اپنا۔ تھینک یو ویری مچ۔